السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے اس کے مقدمات لیے تھے کہ سورۃ فاتحہ کی کیا فضیلت اور عظمت ہے اور اس کے کیا کیا نام ہیں، اور اسی طرح اس سورت کے حوالے سے اس سورت کی کیا اہمیت ہے قرآن کریم میں، اس کو فاتحہ کا نام کیوں دیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت ہی کو قرآن عظیم کا نام دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر آخر میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو استعاذہ اور بسملہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کے معنی بیان ہوئے تھے اور اس کی اہمیت کا فضیلت کا ذکر ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، ال کے معنی تمام اور سب۔ ال کا لفظ جو ہے، ال کا حرف جو ہے عربی میں مختلف اس کے استعمالات ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس سے مقصد جو ہے وہ تمام طرح کی، ہر طرح کی، اور حمد کیا ہے جس کو ہم تعریف کا نام دیتے ہیں۔ اردو اور عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حمد اور ایک مدح، ایک حمد اور ایک مدح۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حمد وہ تعریف ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے دل میں اس کی تعظیم ہو، اس سے محبت ہو، جبکہ مدح کا لفظ جو ہے، مدح ثنائی کہتے ہیں، مدح ثنائی کرنا، تو مدح کا لفظ جو ہے وہ ایسی تعریف پر ہوتا ہے کہ جو عام تعریف ہو، ممکن ہے اس کے پیچھے حقیقت بھی نہ ہو۔ بعض اوقات خصوصاً شاعر حضرات لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی تعریفوں میں قصیدے لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، اور ان شعروں کے اندر، ان قصیدوں کے اندر کوئی حقیقت نام کی چیز کم ہی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ان شعراء کی حقیقت بیان کی ہے کہ کس انداز سے ان کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ شعراء کا یہ کیا ہے، یہ مدح ہے کہ وہ تعریف کرتے ہیں ایسے شخص کی جو تعریف کے لائق نہ ہو، اور پھر مدح کے اندر جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ ایسے شخص کی بھی تعریف کی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ہو، دشمنی ہو، اور دل سے آپ اس کو گالیاں دیتے ہوں، لیکن صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس سے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے آپ اس کی مدح تعریف کر رہے ہوں۔ لیکن حمد جو ہے وہ تعریف ہے کہ جس کے ساتھ ہیبت ہو، عظمت ہو، محبت ہو، اور کوئی شک نہیں کہ مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو تعریفیں ہیں وہ اسی بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اس کی تعظیم کے ساتھ۔ کس لیے؟ کیونکہ حقیقت میں وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ ہر طرح کی تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ تعریف کس چیز پر ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے عموماً کسی کے اندر کوئی کمال کی صفت ہو، اچھی چیز ہو، اس پر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑا ذہین ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، تو اس کے علم ذہانت کے لحاظ سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑا طاقتور ہے، اس کی طاقت کے اعتبار سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مخلوقات کو، چاہے انسان ہو یا جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں،
ان کو یہ صفات دینے والا کون ہے؟ اگر یہ علم و ذہانت کی یہ صلاحیت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اسی طرح قوت و طاقت کی یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اور خوبصورتیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اگر ہمیں مخلوقات میں بعض اوقات یہ چیزیں بڑی کمال کی نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جس طرح بتایا ہے کہ ممکن ہے وہ تعریف اس قدر، یعنی کہ اس قدر وہ تعریف کے لائق نہ ہو جس قدر ان کی تعریف کر دی جاتی ہے، تو حقیقی معنوں میں جو یہ صفات دینے والا ہے بندوں کو، وہ ہے جو حقیقی معنوں میں تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ خوبصورتی دینے والا کس قدر جمیل ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ جمیل، کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے۔ اس لیے اہل جنت کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کا دیکھنا، وہ نعمت ہوگی کہ جس نعمت کے ساتھ ان کو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی اللہ کو دیکھنے سے۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ کی قوتیں، طاقتیں، اللہ تعالیٰ کا علم۔ تو ہمیں مخلوقات میں اگر کوئی بھی کمال کی اچھی صفت نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس صفت کو دینے والے کا کیا کمال ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ اس لیے الحمد کہ ہر طرح کی تمام تعریفوں کے لائق، اس کا حقدار وہ کون ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ لام یہاں پر اللہ کے لفظ سے پہلے استحقاق کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی حقدار ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا لفظ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے العالمین، جہانوں کا۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے اندر عموماً 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں کہ رب وہ ذات کہ جو خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، اور بعض علماء اس میں رازق کا لفظ بھی لاتے ہیں کہ رب کے اندر، رب کی 4 صفات، یا جب کہ رب کے اندر 4 صفات ہیں کہ جو خالق پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ہر چیز کا ملکیت رکھنے والا ہے، اور مدبر ہے، یعنی ہر چیز کو چلانے والا، اس کے معاملات کو، اس کو مینیج کرنے والا ہے، اور رازق، پوری مخلوقات کو روزیاں دینے والا ہے۔ تو یہ ہے رب۔ اور حقیقی معنوں میں کائنات میں اگر کوئی رب ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اولاد کو کھانا پینا مہیا کر رہا ہے تو صرف ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے ان تک روزی پہنچانے کا، سمجھے نا؟ اولاد تک روزی پہنچانے کا باپ صرف ایک سبب ہے۔ کوئی امیر آدمی غریبوں مسکینوں پر صدقے خیرات کر رہا ہے تو صرف وہ ایک سبب ہے کہ اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے وہ اس مال کو آگے ان غریبوں فقیروں تک پہنچانے کا سبب ہے، اس کا ذریعہ ہے، ورنہ اس امیر آدمی نے خود یہ مال پیدا نہیں کیا۔ باپ یہ روزیاں، رزق خود پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں کہ دینے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انما انا قاسم، اگر میرے ہاتھوں سے کسی کو کچھ مل جاتا ہے، کہ صدقے خیرات کسی کو مل جاتے ہیں، تو میں صرف تقسیم کرنے کا کام میرا، میں صرف تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی کسی چیز کو جو میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے، آگے غریبوں فقیروں کو، محتاجوں کو، مستحقوں کو دے دیتا ہوں، لیکن دینے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمیں رب، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اس معنی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم عموماً ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ہم کو کچھ پہنچ رہا ہوتا ہے، جو صرف ایک سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں، اور مسبب کو جو حقیقی معنوں میں دینے والا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے، اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے رب العالمین جو رب ہے، مربی ہے۔ اور یہاں پر شیخ میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک باریک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی تربیت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ان کو روزیاں مہیا کرنا، ان کے معاملات کو چلانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں۔ ایک وہ تربیہ ہے عامہ، اس کا عام رب ہونے کا معنی کہ جس میں ہر مخلوق کو ان کی روزی، ان کے جو بھی معاملات ہیں، ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو مہیا ہو رہی ہیں۔
اور دوسری اللہ کے رب ہونے کا خاص معنی جو اہل ایمان کے لیے ہے۔ اہل ایمان کے لیے روزی تو ان کو ملتی ہے، اور دنیا کی جو نعمتیں باقی مخلوقات کو ملتی ہیں ان کو ملتی ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو رب ہونے کا خاص معنی ہے، جو خاص تربیت ہے، وہ کس چیز کی ہے؟ کہ ان کو نیکی کی توفیق دینا، ان کو علم و ہدایت کے رستوں پر اس کی توفیق دینا، ان پر چلانا ان کو، اور ان کو دنیا کی طرح طرح کی گمراہیوں سے ان کو بچانا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھو گے قرآن کریم کی اکثر دعائیں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا سے۔ اللہم سے بھی ہے بعض دعائیں، لیکن اکثر دعائیں ربنا سے، اے رب ہمارے۔ تو رب کے لفظ سے دعا کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں مومن کا جس سے تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، نعمتیں ملنے کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑی نعمتیں جو ہیں وہ دین کی، ایمان کی نعمتیں جو دینے والا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا رب العالمین ہونا۔ اچھا، عالمین کیا ہے؟ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کا لفظ جو ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، عالم اور عالم۔ ایک ہے عالم علم سے، علم رکھنے والا، اور ایک ہے عالم علم سے کہ کسی چیز کی نشانی اور علامت، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا رب۔ جہان کون سے؟ جہان بعض علماء دو طرح کے جہان ذکر کرتے ہیں، ایک زمانے کے اعتبار سے اور دوسرے مخلوقات کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے جہان کیا ہے؟ ہم آج عالم دنیا میں ہیں، اس سے پہلے کہاں پر تھے؟ کہاں تھے؟ دنیا آنے سے پہلے کہاں پر تھے آپ؟ کچھ پتہ ہے؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب سے پیدا کیا ہے، ہماری روحیں اس وقت سے پیدا ہو چکی ہیں، سمجھے نا؟ تو اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اب عالم دنیا میں ہیں، اور آگے کہاں جا رہے ہیں؟ عالم برزخ ہے، مرنے سے لے کر، فوت ہونے سے لے کر قیامت تک، اور پھر قیامت اس کے بعد کا یہ کیا ہے؟ عالم آخرت ہے، سمجھے نا؟ تو یہ چار طرح کے عالم ہیں جو زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان سبھی کا رب ہے، ان سبھی کو پیدا کرنے والا، ان سبھی کے معاملات کو چلانے والا۔ اور عالمین کا دوسرا معنی، دوسری طرح کے عالم کون سے ہیں؟ مخلوقات کے اعتبار سے، عالم الانس، انسانوں کا عالم، عالم الحیوان، حیوانوں کا عالم، عالم الجن، جنوں کا عالم، ان کا عالم الملائکہ، فرشتوں کا عالم۔ اور یہ کتنے عالم ہیں؟ بات کہتے ہیں کہ 18,000، دمیری ان کی کتاب ہے الحیوان کے نام سے، لیکن یہ صرف لوگوں کے اپنے اندازے اور صرف ان کے تخرصات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، تیرے رب کے مخلوقات کو وہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر ہیں، کتنی مخلوقات ہیں۔ انسان سابقہ زمانوں میں صرف اپنے اوپر نظر اٹھاتا تھا، اس کو آسمان نظر آتا تھا، کچھ چاند ستارے اس کو نظر آ جاتے تھے، زمین کی طرف نظر دوڑاتا تھا تو اس کے سامنے پہاڑ، وادیاں، کوئی سمندر، دریا نظر آتے تھے، سمجھے نا؟ کوئی مختلف طرح کی مخلوقات اس طرح کی نظر آتی تھی۔ آج کی سائنس انسان کو کیا کیا دکھا چکی ہے، زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں کی تہوں میں، اور فضا کی بلندیوں میں انسان کی پہنچ کہاں کہاں تک اب تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس سے آگے بھی کیا جہان ہے جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب تک جو سائنسدانوں کی ٹیلیسکوپیں ہیں ان سے وہ انکشاف کر چکے ہیں کہ اس عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر ملینوں گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی کے اندر لاکھوں ملینوں نظام شمسی ہیں، جس میں ہم صرف ایک نظام شمسی کا حصہ ہیں، ہم صرف ایک نظام شمسی کا حصہ ہیں، جو ہم کو سورج، چاند، ستارے، یہ زمین صرف اس کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کے ملینوں نظام شمسی ہر گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی ملینوں گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر۔ اس سے ہمیں رب العالمین کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کون ہے، اور رب العالمین کی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، اور اس کی ہیبت، عظمت دل میں بیٹھنا چاہیے کہ جب ہم رب العالمین کہتے ہیں تو ہم کس رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر انسان کی حماقت، بے وقوفی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اس عظیم رب کے سامنے اکڑتا ہے،
ہاں فرعون جیسا بے ایمان، انا ربکم الاعلی، اللہ نے چھوٹی سی زمین کے چھوٹے سے خطے پر اس کو حکومت دے دی، ہاں اس حکومت پر اس کو ناز فخر کہ میری حکومت ہے، میرا مصر ہے، میں رب العالم ہوں۔ یہ سراسر حماقت بے وقوفی کی دلیل ہے۔ کتنے بڑے عظیم رب کے سامنے انسان سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، اس کے سامنے اکڑے، اس کی بغاوتیں کرے۔ اس لیے ہمیں صرف یہ الفاظ پڑھنے کے نہیں ہیں، یہ الفاظ حقیقت میں بہت گہرائی سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، بلکہ پڑھنے سننے والوں کو اپنے رب کی پہچان کرواتے ہیں کہ وہ رب کون ہے۔ رب العالمین، جہانوں کا رب، ان کو پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو روزیاں دینے والا، ان کے معاملات کو چلانے والا۔ ہمارے گھر میں 10 مہمان آ جائیں تو گھر والے دوڑ لگی ہوتی ہے، اور پھر بھی مہمان خوش پھر بھی نہیں جاتے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی خدمت پہ سے نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں کس قدر مخلوقات ہیں، ان کو پیدا بھی کر رہا ہے، ان کے معاملات کی تدبیریں بھی کر رہا ہے، ان کو چلا بھی رہا ہے، اور ان کو روزیاں بھی مہیا کر رہا ہے۔ ہر مخلوق کی خاص روزی ہے جو اس کو ملتی ہے۔ شیر کو کبھی آپ نے گھاس کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ ہاں وہ اللہ نے اس کو گوشت کھلانا، وہی اس کو ملتا ہے۔ ہر مخلوق کی خاص روزی اس کو مہیا کر رہا ہے۔ یہ ہے رب العالمین، یہ ہے رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس رب العالمین ہونے کی اس صفت کو ضرورت ہے سمجھنے کی، جاننے کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے فوائد ذکر کرتے ہوئے شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہر طرح کی کامل صفات کے اگر کوئی ذات لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کا رب ہونے کا معنی کیا ہے، کہ کس قدر اس کے رب ہونے کا یہ معنی ہمیں سامنے آتا ہے اس رب العالمین کے لفظ سے، کہ پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، روزیاں مہیا کرنے والا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا ہم نے، اس کے معنی الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، جن میں صفت کون سی ہے؟ رحمت کی صفت، دونوں میں رحمت کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ ہم عموماً کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور بعض کا رحیم کا معنی بخشنے والا بھی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ دونوں میں اگرچہ رحمت کی صفت ہے، لیکن دونوں نام جو ہیں وہ رحمت کی الگ سے صفت کا معنی دیتے ہیں۔ رحمان کی وہ صفت جو عام ہے، جو شامل ہے، وسیع رحمت ہے، اسی وسیع رحمت میں پوری مخلوقات پر وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی چھائی ہوئی ہے۔ مومن ہو یا کافر ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، ان سبھی پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ کافر کھا پی رہا ہے، دنیا کی نعمتیں اڑا رہا ہے، اور بلکہ ممکن ہے کہ کافروں کو یہ دنیا کی نعمتیں مسلمانوں سے زیادہ مل رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کا نتیجہ ہے، ورنہ جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہے، کرنے پر آئے تو ان کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اپنے دشمن پر کوئی نعمتیں کرتے ہو، انعامات دیتے ہو اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہے اس کی رحمت کہ دشمنوں پر بھی انعامات کر رہا ہے، اگرچہ انعامات ان کے لیے کوئی خیر کے نہیں ہیں، ہاں ان کے لیے عذاب کے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اپنے کفر پر مرتے ہیں، تو آخرت میں ان کو ان نعمتوں کا بھی پورا حساب دینا ہوگا۔ تو خیر بات کر رہے تھے، تو رحمان کی وہ رحمت جو عام رحمت ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی، ہر چیز پر شامل، اور رحیم کی وہ رحمت جو خاص رحمت ہے، جو صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ ایک فرق یہ ہے رحمان اور رحیم کے اندر۔ دوسرا، رحمان کے اندر صیغہ مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ رحمت، ایک تو وسیع رحمت جو چھائی پھیلی ہوئی ہر چیز پر، اور دوسری بہت زیادہ رحمت۔ اور رحیم کے اندر کیا ہے کہ وہ رحمت جو جاری ساری ہے اور باقی جاری ساری رہنے والی ہے۔ تو ان دونوں ناموں کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کس انداز کی ہے، کس قدر وسیع ہے، کس قدر بڑی رحمت ہے، اور کس قدر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے والی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ رحمان کے اندر وہ رحمت کہ جو رحمت بندوں کو
جس سے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کرتا ہے، رحمان کی وہ رحمت جس سے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کرتا ہے، اور رحیم کی وہ رحمت جس سے بندوں کو وہ رحمت ملتی ہے، ان تک پہنچتی ہے۔ تو رحمان میں رحمت کی صفت ہے، اور رحیم میں اس رحمت کو بندوں تک پہنچنے کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو بندوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ اور واقعی صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، رحمت کو جب پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ یہ ہے الرحمن الرحیم۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور صرف ایک حصہ مخلوقات میں تقسیم کیا، انسانوں، حیوانوں، جانوروں، جنوں، ہر چیز کے اندر وہ ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوقات میں تقسیم کیا، جس ایک حصے کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہو کہ حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچے پر اس کی کیا شفقت ہوتی ہے، کیا مہربانی ہوتی ہے۔ جو بھی ہمیں مخلوقات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، ہمدردی کا پہلو نظر آتا ہے، وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو جس اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں، وہ کس قدر رحیم و کریم ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کوئی اگر جہنم کو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ کس بدبختی کے انتہا کو پہنچا ہے۔ تو ان دونوں ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا بیان، اور یہ کہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو پہنچاتا ہے، اور رحیم کے وہ رحمت جو اہل ایمان کے لیے خاص ہے کہ جو صرف انہی کو ملتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت، مالک یوم الدین۔ مالکی جو مالک ہے، یوم الدین، یومن دن، اور دین کے معنی، دین کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک دین کا معنی بدلہ، جزا اور سزا، اور دین کا دوسرا معنی عمل، لکم دینکم ولی دین۔ کیا معنی؟ کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ اور یہاں پر دین کا معنی کیا ہے کہ بدلے کا دن، جزا سزا کا دن۔ پہلی بات تو مالک کا جو لفظ ہے، اس کی دو قراتیں ہیں، مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اور مالک کے معنی کس چیز کا مالک ہونا، اس کا آنر ہونا، اور ملک کے معنی بادشاہ۔ تو اس دوسری قرات سے اللہ تعالیٰ کی مزید اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اس میں پہلو نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف ہے ان قراتوں کو عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کا۔ ویسے قرات کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے کسی لفظ کو ایک سے زیادہ انداز سے پڑھا، تلاوت کی، تو اس یعنی کہ دوسرا جو انداز ہے پڑھنے کا وہ قرات ہے۔ ایک پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کے حروف تھے، 7 حرفوں میں نازل ہوا تھا، جو مختلف عربوں کے لہجے تھے، وہ اور چیز تھی کہ جو ختم کر دیا گیا تاکہ امت کے اندر فتنہ پیدا نہ ہو۔ لیکن قرآت باقی ہیں، آپ 7 قرآت کا نام سنتے ہوں گے، 10 قرآت اس طرح کے، تو یہ قرآت باقی ہیں۔ ان قرآتوں کے بڑے فائدے ہیں ان کو جاننے کے، کہ جس میں مزید کچھ معنی اور نظر آتے ہیں، ہم کو مزید اور معنی ملتے ہیں۔ تو یہ قرآتیں یعنی کہ علماء قرآت کو معلوم ہے، تو ان قرآتوں کو جاننا چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے، لیکن عوام الناس کے سامنے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ مختلف قرآتوں میں تلاوت کرے۔ ابھی آپ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ سن رہے تھے، ہمارے امام صاحب بہت اچھے انداز سے مختلف قرآتوں سے تلاوت کر رہے تھے، تو کیا عوام الناس کے سامنے جائز ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے جو ہے صرف اسی قرآت سے تلاوت کی جائے جو حفص عن عاصم کی ہے، جو مصحف قرآن میں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ لوگ اسی کو جانتے ہیں، عوام الناس تو اسی کو جانتے ہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر لفظ کو دوسرے انداز سے پڑھو گے تو یا تو لوگ آپ کو کہیں گے بھی یہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن، سمجھے نا، یا پھر قرآن کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہوں گے کہ قرآن پتہ نہیں کیسا ہے، کوئی لفظ کبھی ایسے ہے کبھی ویسے ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے دور میں ایک صحابی، اس نے کوئی لفظ پڑھا، قرآن کی کوئی آیت پڑھی ایک خاص انداز سے، عمر فاروق نے اس کو دیکھا کہ تم کیسے پڑھ رہے ہو، ان کو ڈانٹا، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے ہی سنا ہے۔ تو عمر فاروق اس کو گلے سے پکڑ کر، اس کے گریبان سے پکڑ کر آپ کے پاس لائے، یعنی ان کو تو یہ تھا کہ قرآن کیسے غلط پڑھ رہا ہے۔ تو اور آپ کا آ کے فرمایا کہ کہا کہ یہ دیکھو کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ میں کہ تم پڑھو، کیسے پڑھتے ہو؟ اس صحابی نے پڑھ کر سنایا، آپ سر عمر فاروق سے پڑھا، تم پڑھ کر سناؤ، انہوں نے پڑھ کر سنایا وہی آیت، تو آپ مانتے ہیں کہ دونوں ہی طرح صحیح ہے۔ کیا معنی
اب یہ ہے کہ یہاں سے واقعہ یعنی کہ حاصل کیا ہوتا ہے کہ عمر فاروق کو جب اس قرات کا علم نہیں تھا تو انہوں نے صحابی سے کیا معاملہ کیا. اسی طرح سے عوام الناس کے سامنے بھی اس طرح کی قراتوں کو لانے کے بعض اوقات نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں پر لوگ جانتے ہوں، بعض اوقات طالب علم ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی قرات کا پڑھا جانا اچھی چیز ہے. تو بات کر رہے تھے مالک اور ملک دو اس میں قراتیں ہیں، تو جس میں اللہ کے بادشاہ ہونا، اللہ کا مالک ہونا، ان دونوں قراتوں کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ کی کامل ملکیتوں کا اندازہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ مالک ہونے کا معنی کسی چیز کا آنر ہونا. آپ کسی چیز کے مالک ہو، لیکن مالک ہونے کے باوجود آپ بعض اوقات اس چیز کو جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتے ہو. گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، کوئی خاص لا ہوتا ہے، ان کے خاص رول ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ایسے استعمال کرنا، اگرچہ آپ اس چیز کے مالک بھی ہو لیکن اس کو آپ جیسے چاہو استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی ہی چیز کو مکمل استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، سمجھے نا. اور ملک کے معنی بادشاہ. کیا بادشاہ اس کنگڈم کی ہر چیز کا مالک ہے؟ نہیں. آپ کا گھر آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں. آپ کی گاڑی آپ اس کے مالک ہیں، بادشاہ اس کا مالک نہیں ہے، سمجھے نا. تو اس لیے ملک ہونا، کنگ ہو، بادشاہ ہونا اور چیز ہے، اس کے پاس آرڈر ہے، اختیارات ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کا مالک ہو. اور مالک ہونے کا معنی کہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی ملکیت کی ہر چیز پر اختیار رکھتا ہو، لیکن جب مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے تو وہ مالک بھی ہے، اس کے پاس مکمل اختیارات بھی ہیں. وہ مالک بھی ہے، اس کے پاس مکمل اختیارات بھی ہیں. یہ باریک اس معنی ہے اس دونوں قراتوں کے اندر جو ہمیں سامنے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے یوم الدین، بدلے جزا سزا کے دن کا. وہ تو آج بھی مالک ہے، پہلے بھی مالک تھا اور ہمیشہ سے مالک ہے، سمجھے نا. تو صرف قیامت کے دن کا مالک اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں تمام ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. آج ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے مالک ہونے کا دعوے دار ہے. یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے مالک ہونے کا دعوے دار ہے. لیکن قیامت کا دن وہ ہے کہ جس میں ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا، پکڑے گا اور ہلائے گا اور فرمائے گا کہ کون ہے آج جو مالک ہونے کا، ملک بادشاہ ہونے کا، ملکیتوں کا دعوے دار ہو. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے آپ کو جواب دے گا کہ صرف اللہ کے لیے ہے جو واحد قہار ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کی تمام ملکیتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اس دن کے تمام اختیارات بھی، ملک کے معنی اختیارات بھی، اس دن کے صرف اللہ کے پاس ہیں. اور یہاں سے ہمیں بہت بڑی بات کی تنبیہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کے سارے فیصلے، اس دن کے سارے اختیارات وہ کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ کے پاس ہیں. اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ نہیں فلاں آپ کو حساب داب دے لے گا، آپ کو بچا لے گا، چھڑا لے گا، وہ آپ کے معاملات دیکھے گا، اس کا معنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو بھی شریک کر دیا، داخل کر دیا. تو اس دن کے سارے اختیارات، جس طرح فرماتا ہے دوسری آیت میں سورہ انفطار کے آخر میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کے لیے کوئی اختیار کو ملکیت نہیں رکھے گا. اس دن کے سارے اختیارات ملکیتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اگر اللہ کے لیے ہیں تو انسان کو پھر اسی اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا دین کا معنی، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ دین کا لفظ جو ہے یہاں پر بدلے کے معنی میں، جزا سزا کے معنی میں. تو قیامت کے دن کو دین کا معنی دینے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو تنبیہ کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو اس بات کی وارننگ دینا ہے ایک دن آنے والا ہے جو بدلوں کا دن ہے، جو جزا سزا کا دن ہے. اللہ کے ساتھ بھی جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ نے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے. بندوں کے ساتھ بھی جو تیرے معاملات ہیں، کل قیامت کے دن تجھے پورے اس کے حساب دینے ہیں. تو ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں اس قیامت کی نہ کہ صرف یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، بلکہ اس قیامت کے دن بدلوں کا جو دن ہے، ان بدلوں کی ہم کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. اس کی ہمیں یعنی کہ اس کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی کہ اس کے لیے تیاری کرو، ہمیشہ اس دن کو مد نظر رکھو. اور حقیقت بات یہی ہے کہ جب انسان قیامت کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھتا ہے نا، قیامت کے حوالے سے اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اس دن جواب دینا ہے، اس دن حساب ہوگا، تو اس وقت پھر انسان کنٹرول ہوتا ہے. انسان جب بے لگام ہو جاتا ہے، قیامت کو بھول جاتا ہے، اسی وقت اس کو ہر طرح کے جرم کرنا، ہر طرح کے جرم زیادتیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قیامت پر ایمان بذات خود ہی یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو کنٹرول کرنے والی
اس کو حقیقت میں صحیح کرنے والی ہے۔ تو مایا کہ وہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے کہ جس دن کے تمام ملکیتیں اختیارات اسی کے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی جو ہمیں فوائد ملتے ہیں وہ یہ کہ قیامت کی ملکیتیں اور ساری، بلکہ ہر وقت ہی ہر چیزوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن خصوصی طور پر تمام اختیارات صرف اللہ کے ہیں، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی اس آیت سے ملتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو گئے۔ قبر تیری منزل ہے، آخری منزل ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل آگے ہے، سمجھے نا؟ منزل تیری آگے ہے، قبر نہیں ہے۔ قبر صرف ایک مرحلہ ہے انسان کے مراحل میں سے جو آخرت کو طے کر رہا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہے تو اس کا معنی کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر اس بات کا کہ اس دن ہوگا کیا، کہ جس دن حساب کتاب ہیں، بدلے ہیں، تو اس دن کی انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں پہلی بات تو اس آیت کی ترکیب کے لحاظ سے اس میں ہم ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر کہتے ہیں کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایسی ہے نا؟ لیکن صرف تجھ سے، تیری، صرف تیری، یہ صرف کا لفظ کہاں پایا؟ آپ آیت کے الفاظ دیکھو گے تو الفاظ کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، لیکن عربی کی بلاغت ہے، اس کی فصاحت ہے کہ بعض اوقات لفظوں کو آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے ہی اس کے اندر خصوصیت اور خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل جو ترکیب ہے گرامر کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا نعبدو ایاک بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، نستعین کا، ہاں اب بعض دعا میں آپ پڑھتے بھی ہیں نستعین کا نستہدی، ہے نا؟ لیکن یہاں پر ایاک کا لفظ پہلے لانے سے کیا ہو گیا؟ معنی کے اندر خصوصیت آ گئی کہ عبادت صرف تیری ہی ہے۔ اچھا، عبادت کیا چیز ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، عبادت کا لفظ سبھی کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے اگر پوچھے کہ عبادت ہوتی کیا ہے، کیا بتاؤ گے؟ آپ کہو گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں گنتے جاؤ گے، بہت لمبا کام ہے، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، یاد کر لیں، تو آپ عبادت کے پورے معنی کو جان لیں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا چیز ہے؟ اسم جامع لكل ما يحبه اللہ تعالی ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ۔ کیا معنی؟ کہ عبادت ایک جامع ترین لفظ ہے، ایک کلمہ ہے کہ جس کلمے کے اندر، جس لفظ کے اندر تمام وہ چیزیں سمٹ آئی ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بندے سے پسند کرتا ہے، چاہے وہ کہنے والی بات ہو، کیا جانے والا کو عمل ہو، اس کے دل کا معاملہ ہو، اندرونی معاملات ہوں، ظاہر کے معاملات ہوں، یہی عبادت۔ تو عبادت کے اس مفہوم کو جب جان لیتے ہیں تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بندے سے پسند کرتا ہے، ہمیں پھر عبادت کا معنی واضح ہوتا ہے کہ عبادت وہ نیکی نہیں کہ جو میں سمجھ لوں، جو میرے دل دماغ میں آئے، کیونکہ لوگوں کے دل دماغ میں تو کیا کیا نیکیاں آتی ہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کی تعریف کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بندے کو، جس کا اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ یہ چیز کرے، تو یہ ہے عبادت۔ تو یہ عبادت ہے کہ جو عبادت جو ہے انسان کی دنیا آخرت کی سعادتوں کا اصل دار و مدار ہے، اس پر اصل دار و مدار اسی عبادت کے اوپر ہے۔ عبادت ہے حقیقی معنوں میں اس کی عبادت ہے، جس طرح کہ علامہ ابن سعدی فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، للہیت، صرف اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا۔ تو جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ دنیا کے اندر بھی کیا اس کو سعادتیں، خوشیاں ملتی ہیں، کس انداز سے راحت و آرام و سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آخرت کی جنت کا دار و مدار بھی اسی عبادت پر ہے۔ عبادت ہے اللہ کے لیے خالص ہے، سنت کے مطابق ہے تو جنت ہے، عبادت ہے ہی نہیں تو پھر جہنم ہے۔ عبادت تو ہے لیکن عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، اوروں بندوں کے لیے ہے، تو تب بھی جنت نہیں ہے۔ عبادت تو ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو کر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کے طریقے پر نہیں، تو تب بھی جنت نہیں ہے۔ اس لیے جنت جو ہے دنیا کی آخرت کے ساتھ اسی عبادت پر ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بندگی، اللہ کے سامنے جھک جانا، اور اسی عبادت کا نتیجہ ہے کہ بندہ اپنی سب سے جو معزز ترین اس کی جگہ ہے پورے جسم میں، کون سی ہوتی ہے؟
اس کی پیشانی، اس کا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، جھکا نہیں دیتا بلکہ اس کے سامنے زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ بعض اوقات مٹی ہوتی ہے، مٹی کے اوپر اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو کوئی دوسرا کہے بھئی سجدہ کرو مجھے، اگر سچا مومن ہے تو اس کو جان تو اس کی جائے گی، گردن تو کٹوا لے گا لیکن اس کے سامنے جھکے گا نہیں۔ یہ ہے عبادت کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، صرف سر کو نہیں جھکا دینا، اپنے دل دماغ کو بھی جھکا دینا۔ ایاک نعبد، ہماری ساری عبادتیں، ہماری ہر طرح کی اطاعتیں اے اللہ صرف تیرے لیے ہیں، ہمارے جھکاؤ صرف تیرے لیے ہیں۔ اور واقعی یہ لفظ کہتے ہوئے، جملہ کہتے ہوئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ واقعی اللہ کے ساتھ جو عہد و اقرار کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے فاتحہ کو پڑھتے ہوئے، واقعی اس پر قائم ہے کہ واقعی اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادتیں بھی ہوتی ہیں، اوروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے عبادت کی تعریف بیان کی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہو، اسی کے لیے آپ کی ہر طرح کی، آپ کے توکل، یقین، بھروسے ہوں۔ اور جب یہ چیزیں اللہ کے سوا اوروں کے لیے ہو جاتی ہیں تو یہی شرک ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس عہد و اقرار کو کرتے ہوئے سب سمجھنے کی، سوچنے کی کہ کہاں تک میں اس میں سچا ہوں۔ تو ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا وہ عمل ہے جو انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہو۔ ہم آگے بیان کریں گے کہ سورۃ فاتحہ کی حقیقت کیا ہے، تو اگلی آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا اس کا۔ تو یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے جو انسان اللہ کے سامنے پیش کر سکتا، وہ کیا ہے کہ اللہ عبادت کرنا، اور وہ بھی اللہ کے لیے خالص ہو کر، اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ استعانت، مدد، تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگنا کیا عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ مدد مانگنا بھی دعا ہے نا، تو دعا ہی عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب دعا هو العبادہ، نبی کے فرماتے ہیں کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو اگر نستعین، استعانت مانگنا، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، تو پھر وہ ایاک نعبد کے اندر تو آ گیا وہ، تو نستعین پھر کہنے کی الگ سے ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، اس عبادت کو کرنے کے لیے بھی اللہ تیری مدد چاہیے، سمجھے نا؟ ایاک نعبد کو اللہ کے ساتھ جو عہد و اقرار کیا ہے اس کی عبادت کا، اس عبادت کو کرنے کے لیے بھی اللہ تیری مدد چاہیے۔ تو مدد کرے گا تو ہم عبادت کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے اذان کا جواب دیں، جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کہیں، سوائے جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو کیا کہیں؟ کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں کہنا چاہیے؟ تو بھی سوچا ہے؟ معنی کا پتہ ہے ویسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ معنی کیا ہے؟ کہتے کیوں ہیں؟ یہی تمہارا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو زبان سے کہتے پڑھتے، کم از کم ان کو تو جانیں، ان کے معنی معلوم کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے ہمیں پکارا، آؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی فلاح کی طرف، تو ہم آگے سے کہتے ہیں اللہ اگر تو ہی قوت طاقت دے گا تو پڑھ سکیں گے، تیری قوت طاقت سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ سمجھے نا کہ انسان کو نہ تو نماز پڑھنے کی توفیق مل سکتی ہے، نہ نماز پڑھنے کی اس کے اندر قوت صلاحیتیں آ سکتی ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی عبادت کرنے کی اس کے اندر قوت طاقتیں آ سکتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تک قوت طاقت نہ دے دے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لا حول، نہ میری کوئی ہیلا وسیلہ ہے، ولا قوت، نہ میری کوئی قوت طاقت ہے، الا باللہ، صرف اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو ہی مجھے طاقت قوت دے، توفیق دے کہ میں نماز کے لیے اٹھوں اور چلوں اور نماز ادا کروں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار کیا، ایاک نعبد، تو اس عبادت کے لیے بھی ہمیں اللہ کی استعانت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ایک تو اس عبادت کے حوالے سے خصوصاً نستعین کا تعلق، اور دوسرا عموماً ہر معاملے میں، ہر چیز میں اگر مدد لینی ہو تو کس سے لے؟ صرف اللہ کی ذات سے، جو حقیقی مددگار ہے اور جو حقیقی معنوں میں انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف مدد اللہ سے ہی لے سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ اگر کسی مخلوق کے اندر، کسی مخلوق میں ظاہری اسباب ہمیں نظر آتے ہوں کہ طاقتور آدمی آپ کے سامنے اور آپ کے پاس کھڑا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھائیے،
اس سے آپ مدد لیتے ہیں ٹیبل اٹھانے میں. کس سے مدد لے رہے ہیں؟ اس شخص سے کہ جو آپ کے پاس کھڑا ہے اور ظاہری طاقت پہ اس کو آپ کو اس کی نظر آ رہی ہے، اور وہ ٹیبل اٹھانے میں آپ کے ساتھ اس چیز کی قدرت طاقت رکھتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لینا، کسی مخلوق ہو جس کے اندر طاقت نظر آتی ہو، اس سے مدد لینا جائز ہے، اگرچہ یہاں پر بھی اصل توکل اللہ پر ہو. شیخ ابن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی انسان کو یہ چاہیے کہ ہر ایک سے بھی تم مدد کرو، انسان کو چاہیے کہ خود ہی اپنے کاموں کو کرے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے. ہاں کبھی ضرورت پڑ جائے تو بندہ سے مدد لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو مدد لی جا سکتی ہے، لیکن بندوں سے مدد نہ لینا ہی انسان کا اسی میں توحید کا کمال ہے. اچھا، دوسری چیز کہ وہ مدد جو صرف اللہ سے لی جا سکتی ہے، وہ اس سے ہٹ کر کہ جہاں پر کوئی غیبی طاقتوں کے معاملات ہیں نا، بھی بابا جی موجود ہیں، اٹھ کے بیٹھ تو نہیں سکتے تھے لیکن میرے ساتھ ٹیبل اٹھا لیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ وہ تو خود بیٹھ نہیں سکتا اٹھ کے. ہاں، بابا جی کے پاس غیبی طاقت ہے. غیبی طاقتیں صرف اللہ کی ہیں. سمجھے نا؟ ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کر اگر کسی سے مدد لینا ہے تو صرف اللہ سے ہے. تو اگر بابا جی جو پاس لیٹے ہوئے ہیں وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تو جو ویسے ہی زمین کے نیچے ہیں، جو زندہ ہے ہی نہیں، جو یہاں پر موجود ہی نہیں، ہزاروں میل دور ہے، وہ کیسے آپ کی مدد کرے گا؟ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ سب سے بڑا شرک ہے. اسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نستعین، کہ صرف تجھ سے ہی استعانت مدد لیتے ہیں، اس عبادت کے لیے بھی جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، جس کا عہد کیا ہے، اور ہر معاملے کے لیے بھی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.